شان الحق حقی صاحب کا ایک مضمون ہم سفر. کوئی ہم سفر ملے اور ہم خیال بھی ہو تو اور کیا چاہیے. مجھے نیلا رنگ پسند ہے، انہیں بھی پسند تھا. مجھے اشتہاروں سے وحشت، انہیں بھی نفرت تھی. گاڑی آہستہ ہوتی ہوئی ایک اسٹیشن پر آ ٹھہری. میں نے کھڑکی سے باہر نظر ڈالی تو دیکھا سامنے اشتہار. مجھے اس چیز سے جسے اشتہار کہتے ہیں سخت وحشت ہے. اس طرف سے نظریں پھیر لیں مگر اشتہاروں سے چھٹکارا کہاں. ہمیشہ اصل چھاپ کینچی مار کا بیڑی پیا کیجیے. جدھر دیکھو کوئی نہ کوئی اشتہار منہ چڑھاتا ہے. میں نے بوکھلا کر منہ پھیر لیا اور اپنے ہم سفر سے مخاطب ہو کر کہا، حضرت ان اشتہاروں سے ناک میں دم ہے. خدا کی پناہ کوئی چپا اس چیز سے خالی نہیں. اخبار کاہے کو، اشتہار ہی اشتہار ہے. دیوار، زمین، آسمان، ہر طرف ایک طوفان اشتہارات مچا ہوا ہے. حد تو یہ ہے کہ آدمی ایک مجسم اشتہار ہو کر رہ گیا ہے. میرے ساتھی کو اس سے پورا اتفاق تھا. بالکل بجا ارشاد ہے، انہوں نے پرزور تائید کرتے ہوئے کہا. اشتہار بازوں سے تو مجھے بھی سخت 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 نفرت ہے. میں سخت نالا ہوں، میرے بہت بہت تلخ تجربے ہو چکے ہیں. نہ پوچھیے، ان ڈھکوسلوں سے خدا بچائے. میں اشتہاری چیزوں خصوصاً دواؤں کا تو ہرگز قائل نہیں. آپ تو دواؤں کے پاس بھی نہ پھٹکیے گا. نہ پوچھیے کہ کیا کیا مجھ پر بیت چکی ہے. اب سے پہلے جو آپ کے خادم کو دائمی نزلے کی شکایت ہو گئی تھی. میں نے اخلاقاً دلچسپی لیتے ہوئے کہا، اچھا. بولے، جی ہاں، اور اس کے ساتھ جملہ متعلقہ عارضے ہو گئی تھی، یعنی بھوک کا بند ہونا، ہاضمے کی خرابی، قبض کی شکایت. ایک علت ہو تو بتاؤں. یہ نزلہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. ایک دفعہ جم جائے تو پھر اکھاڑے نہیں اکھڑتا. مجھے اس سے اتفاق تھا تو میں نے کہا، جی ہاں درست ہے، کبھی کبھار کا مریض تو میں بھی نزلے کا ہوں. لیکن سچ جانیے آج تک اشتہاری دوا کی طرف التفات نہیں کیا. انہوں نے کہا، توبہ کیجئے توبہ. یہ آپ کس کا ذکر لے بیٹھی. بھلا اشتہاری دواؤں میں رکھا ہی کیا ہے. ان حسینوں کا اعتبار ہی کیا. امیر آزما آزما کے دیکھ لیا تو صاحب دلی، لکھنؤ، لاہور، کراچی، پشاور نہ جانیے، نہ پوچھیے کہاں کہاں مارا مارا پھرا ہوں. بقول شاعر، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا. زمانے بھر کے حکیموں و ویدوں سے علاج کروایا ہے کہ ایک اشتہاری دوا کو آزمایا، بڑے بڑے نامی ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر کچھ آرام نہ پایا. میری آنکھوں میں ہلکے، جوڑ میں درد، بخار کے ساتھ کمزوری. وفا کا کچھ نشاں پایا نہ الفت کی قلم رو میں. اب بس جہاں ہم نے کھوئی ہے دل اس تگ و دو میں. یعنی جوڑ جوڑ میں درد کی وجہ سے میں کچھ ہی دن میں کھٹیا سے جا لگا. آرام نہ ہونا تھا، نہ ہوا. میں نے کہا، آپ کی جان سے دور اس وقت تو صحت ماشاءاللہ اچھی معلوم ہو رہی ہے. دوا نہ صحیح، یہ آخر کسی دعا نے تو اثر کیا ہوگا. وہ صاحب مسکرائے، کہنے لگے، ارے چھوڑیے اب اس قصے کو، باعث بار سماعت ہوگا. مجھے ان کی تقریر کے حرف حرف سے اتفاق تھا. زکام کا عارضہ کبھی کبھار مجھے بھی ہوتا تھا. ساتھ ہی میں نے کچھ محسوس کیا کہ وہ محض اخلاقاً اور تکلفاً بار سماعت بننا نہیں چاہتے. آخر میں ذرا سا اصرار کروں اور ان کی صحت یابی کا احوال دریافت کروں تو ضرور سنا دیں گے. کچھ شد و قد کے بعد کچھ میری درخواست سے میرے مہربان یوں گویا ہوئے. ہر طرف سے مایوس ہو کر میں نے سوچا کہ زندگی کے جو دن باقی ہیں
اب وہ یاد الہی میں گزار دوں۔ ایک روز داتا دربار سر جھکائے جینے سے بیزار، خیال آخرت سے اشک بار بیٹھا تھا، کسی نے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دیکھا کہ ایک بزرگ فرشتہ صورت قبلہ قمر کھڑے ہیں، فرماتے ہیں کس سوچ میں بیٹھے ہو، زندگی سے بیزار ہو؟ زندگی سے بیزار ہونا مردان خدا کا شیوا نہیں، اٹھو یہ وسوسے دل سے فراموش کرو، کچھ زندگی کے سنوارنے کا ہوش کرو، میں جو نصیحت کرتا ہوں وہ گوش کرو۔ ان کے الفاظ میں ایسی شفقت، ایسی مرحمت گھلی ہوئی تھی کہ میرا دل بے اختیار بھر آیا۔ دیر تک روتا رہا، ان کے مقدس قدموں کو آنسوؤں سے ڈبوتا رہا۔ وہ تسلی و تشفی کرتے رہے، یکا یک بولے کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے؟ میں نے جیبیں ٹٹول کر کاغذ نکالا جو کسی دواخانے کا نام نہاد اشتہار تھا۔ انہوں نے حکم دیا لکھو اللہ شافی اللہ کافی۔ اس کے بعد چند اجزاء ایک نسخہ عجیب کے لکھوائے، جو ایک شخص کوئی اس کو استعمال کرے عمر بھر شفا پائے گا۔ یہ کہہ کر میرے ساتھی نے جیب سے ایک پڑیا نکالی اور بولے یہ حضرت کی ہدایت تھی کہ خلق خدا کی خدمت کرنا اور طمع سے باز رہنا، جب سے اب تک سینکڑوں مریضوں کو شفا دلا چکا ہوں۔ اشتہار بازی میرا شیوا نہیں، بس قیمت صرف 5 روپے۔